بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جون 2020 کے کوشچن کو کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، پہلا سوال ہے، سیاسی و صحافی مصری طولا وزارت المعارف عدۃ مرات لہ حیات محمد۔ سیاسی ہیں، صحافی ہیں، مصری ہیں، اور انہوں نے وزارت المعارف کی ذمہ داری سنبھالی کئی مرتبہ، اور ان کی کتاب حیات محمد نام کی موجود ہے۔ تو یہ محمد حسین ہیکل کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور وزیر المعارف جو ہے یہ 1938 کے اندر بنے تھے۔ کس کے انڈر میں؟ محمد محمود نامی شخصیت نے جب وزارت جو ہے بنایا تھا، محمد محمود، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے ان کو وزارت المعارف کا درجہ ملا تھا۔ اور حیات محمد جو ہے کب آئی تھی؟ 1935 کے اندر۔ چلیے، تو یہ دو باتیں ہم لوگوں کو اس کے اندر جاننی ضروری ہے۔ اشعر شعراء المعلقات ہم ثلاثہ وقد اجمعوا تقریبا علی تفصیلہ۔ اور معلقات کے شعراء میں سب سے زیادہ یا سب سے بڑے شعراء جو ہیں وہ 3 ہیں، اور تقریباً اکثر لوگوں نے اس پر جو ہے اجماع کیا ہے۔ تو امرؤ القیس طرفہ بن عبد حتیہ، تو حتیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امرؤ القیس زہیر بن ابی سلمہ نابغہ سبیانی، یہی والا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے طرفہ بن عبد ہو گئے، یا عاشا ہو گئے، یا انترا ہو گئے، عاشا ہو گئے، ان سب کو جو ہے لوگوں نے ان 3 کے درجے میں نہیں رکھا ہے۔ باقی اجارت کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں، حسن زیات نے جیسا کہ ذکر کیا ہے، 3 طبقات ہیں۔ پہلے طبقے میں امرؤ القیس، زہیر اور نابغہ آتے ہیں۔ دوسرے طبقے میں عاشا، لبید اور طرفہ آتے ہیں، عاشا، لبید اور طرفہ آتے ہیں۔ اور تیسرے طبقے میں انترا، اور جو ہے درید بن سما اور امیہ بن ابی سلط آتے ہیں۔ چلیے، آواز میری پروپر ہے؟ جی سر۔ نشأ فن الموشحات فی الاندلس، یعنی فن موشحات کی جو ہے نشو و نما اندلس میں ہوئی، لیکن زمانہ کون سا تھا؟ اوائل القرن الثالث الہجری، اواخر القرن الثالث الہجری، یعنی تیسری صدی ہجری کے اواخر کے اندر جو ہے نشو و نما ہوئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو ربع اخیر کے اندر جو ہے اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہاں پہ حاکم کون تھے؟ امیر عبداللہ صاحب جو ہے اس کے حاکم تھے، امیر عبداللہ بن محمد۔ یہ بھی جو ہے سوال میں آپ کے آ چکا ہے۔ اور مخترع جو تھے وہ محمد بن معافر تھے، جو کہ امیر عبداللہ بن محمد المروانی کے شعراء میں سے تھے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلے برات کس نے جو ہے اختیار کی، سب سے زیادہ ماہر کون ہوا؟ عبادہ البزاز جو ہے، جو کہ معتصم بن سمادہ کا جو ہے شاعر تھا، معتصم بن سمادہ، عبادہ البزاز، یہ جو ہے برات اس نے کی، سب سے زیادہ ماہر ہوا اس فیلڈ کے اندر۔ فوٹیج کی جو ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو الصور المخزونہ کو جو ہے فوٹیج کہا جاتا ہے۔ چلیے، اخترع الاجابہ الصحیحہ مع استخدام الشفرہ الہند فی العہد الاسلامی من اعمال عبد الحی الحسنی۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اسوار المخزونہ کا مطلب چلیے گوگل کر کے آپ کو بتاتے ہیں، رکیے، ٹھیک سر، ہے۔ جو کیمرہ کی فوٹیج رہتی ہے CCTV وغیرہ۔ چلیے، سمجھ میں آ گیا۔ چلیے، اخترع الاجابہ الصحیحہ مع استخدام الشفرہ الہند فی العہد الاسلامی من اعمال عبد الحی الحسنی۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ عبد الحی الحسنی صاحب کے اعمال میں سے ہے الہند فی العہد الاسلامی۔ تاریخ و فتنۃ الہند من تالیف فضل الحق الخیرآبادی، یہ بھی بات صحیح ہے۔ یل السندھ والہند من اعمال ابی الحسن علی ندوی، ابی الحسن علی ندوی صاحب کی نہیں ہے، یہ جو ہے قاضی اطہر المبارک پوری صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، مبارک پوری صاحب کی ہے۔ اور المسلمون فی الہند من تالیف نواب صدیق حسن خان، نواب صدیق حسن خان کی تعلیفات میں سے نہیں ہے، بلکہ جو ہے علی میاں کی تعلیفات میں سے، لہٰذا اے اور بی جو ہے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے، 6 نمبر کوشچن ہے، ما رأیت احدا عالم باللغة من ابی نواس قالہ ابن قتیبہ۔ تو یہ ابن قتیبہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی اور نے کہی ہے۔ ما رأیت احدا عالم باللغة من ابی نواس قالہ جاہز، یہ والی بات صحیح ہے، یہ والی بات غلط ہے، یعنی اسٹیٹمنٹ 1 از انکریکٹ، اسٹیٹمنٹ 2 از ٹرو۔ تو یہ والی یہ جو ہے 4 نمبر جو ہے اس کا آنسر ہو جائے گا۔ کتب مصطفیٰ لطفی المنفلوطی مؤلفات فی فن القصہ ومنہا، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے جو ہے فن قصہ کے اندر بہت ساری تعریفات لکھی ہیں، اور جن میں سے کون سی ہے؟ فی سبیل التاج، الفضیلہ، الشاعر، انترا۔ تو فی سبیل التاج جو ہے اسی کی ہے، فضیلہ بھی انہی کی ہے، الشاعر بھی انہی کی ہے، لیکن انترا ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اے بی اور سی، اے بی اور سی، یعنی 2 نمبر جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے،
وہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد اصله من اسرة اشبیلیہ بالاندلس انتقل اجداده من اشبیلیہ الى تونس. ابو زید عبد الرحمن بن محمد نام ہے، ان کی اصل یہ ہے کہ ان کا تعلق اشبیلیہ اندلس سے ہے اور ان کے اجداد اشبیلیہ سے تونس منتقل ہو گئے تھے. تو یہ کس کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جو ہے ابن خلدون کے بارے میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. انتقل اجداده من اشبیلیہ الى تونس فی اواسط القرن السابع، یعنی 7ویں صدی ہجری کے جو ہے بیچ کے اندر جو ہے وہ منتقل ہوئے تھے. ان غلبت الجلالقہ، جب جلالقہ کا وہاں غلبہ ہوا تھا تب وہ منتقل ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے ان کے بڑے دادا جو کہ اندلس کب آئے تھے؟ تو 30ویں صدی ہجری کے اندر اندلس آئے تھے، اور اندلس سے چلے کب گئے تھے؟ 7ویں صدی ہجری کے اندر. الناقد العربی القدیم وقف على اتجاهات فارسية ويونانية وألم بلغة أو أكثر غير العربية واطلع على أصول الفلسفة والكلام. وہ بڑا عربی ناقد جو فارسی اور یونانی دونوں رجحانات سے واقف ہوا، اور اس نے جو ہے کئی ساری زبانیں جو ہے عربی کے علاوہ سیکھی، فلسفہ کلام کے اصول کو جانا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کس کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ ابن سلام، ابن عساکر، ابن قتیبہ، ابن رشیق. تو یہ بات جو ہے ابن قتیبہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ یہی جو ہے ایسی شخصیت ہے جن کو جو ہے فارسی اور یونانی دونوں جو ہے رجحانات پتہ تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے عربی زبان کے علاوہ دوسرے بھی زبانیں ان کو آتی تھی. المجاز العقلی هو اسناد الفعل او ما في غير الى غير ما هو له لعلاقه مع قرينه مانعه من اراده. الاسناد الحقيقي هو اسناد الاسم الى ما هو له لعلاقه مع قرينه مانعه من اراده الاسناد الحقيقي. یہ بھی تعریف نہیں صحیح نہیں ہے. تیسری دیکھتے ہیں وہ اسناد الفعل او ما في معناه، یعنی فعل یا جو اس کے معنی میں ہو اس کے علاوہ کی طرف جو ہے اس کی اسناد کر دینا لعلاقت مع کسی علاقے کی وجہ سے، اور جو ہے اسناد حقیقی مراد لینے سے روکنے والے کسی قرینے کی وجہ سے. تو یہی والی تعریف جو ہے صحیح ہے. دیکھیے کتنا باریک فرق کر کے انہوں نے 4 تعریفات بنا دی ہیں، اور اگر جو ہے صحیح سے یاد نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. لہذا تعریفات ساری جو بھی ہیں بلاغت کے اندر جو ہے وہ صحیح سے یاد کریں. للمخاطب حالات، مخاطب کے کتنے حالات ہوتے ہیں؟ 4، 3، 5، 6. کتنے حالات ہوتے ہیں؟ 3 حالات ہوتے ہیں مخاطب کے، اور یہ علم معانی کا جو ہے یہ ٹاپک ہے. اور کون کون سے حالات ہوتے ہیں؟ کون کون سے حالات ہوتے ہیں مخاطب کے؟ غائب، حاضر، متکلم. ہاں 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 ہاں، صحیح صحیح سے یہی پڑھایا گیا ہے بلاغہ میں. اسلوبی، طلبی، خطابی. ابتدائی، طلبی، انکاری، بس اندازے لگائیے. چلیے جی. ابتدائی، طلبی، انکاری. چلیے. من عیرک شیئا ففیہ مثلہ ومن ظلمک وجد من یظلمہ واذا نہیت عن الشیء فابدأ بنفسک، نہیت عن الشیء فابدأ بنفسک وکن عن العیلۃ مشترک الخنا. یعنی مذکور من الحکم، یہ حکم کس کی طرف منسوب ہے یہ بات آپ کو بتانی ہے. تو یہ بات جو ہے ہمارے کورس میں 2 ہی لوگ ہیں حکمت والے، ایک تو اقسم بن سیفی اور ایک قص بن سعید الایادی. تو اقسم بن سیفی یہاں پہ ہے نہیں، بچے کون؟ قص بن سعید الایادی. تو یہ جو ہے بات کس نے کہی ہے؟ قص بن سعید الایادی نے کہی ہے. یہاں پہ 2 لسٹ ہے، اس کو آپس میں ملانا ہے. مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ان کی کتاب کون سی ہوتی ہے؟ فی سبیل التاج ہے. محمود تیمور کو اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو محمود تیمور کی کل عام وانتم بخیر ہو جائے گی. اور اگر یحییٰ حقی کی ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو یحییٰ آپ کی حقی کی ہو آواز جائے گی تھوڑی دماء سی بریک ہو رہی ہے سر. کیا کہہ سر رہے ہیں؟ آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی. کیونکہ اب صحیح ہے. سر آپ کی جی سبھی کی بریک ہو رہی ہے یا صرف جو ہے عائشہ کی بریک ہو رہی ہے؟ نہیں، آواز تو صحیح ہے صاف آپ کی آواز تو. تھوڑی تھوڑی. رئیس صاحب آ گئے، بہت بہت مبارک رئیس صاحب. ہمیں لگا کہ آج آپ نہیں آئیں گے. چلیے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. یحییٰ حقی کی سر جو میرا جی جی کچھ نہیں سر. سو یحییٰ پورا پروگرام بنا رہتا ہے نا صبح کا، تو میرا سر کہیں جانا تھا ضروری کام. سو اسی وجہ سے تھا. یحییٰ حقی کی کیا کون سی کتاب ہے؟ دماء و تین ہے. یوسف ادریس کی جو ہے البتل ہے. ٹھیک ہے. تو آج سے کیا پتہ چلا؟ جو ہے 1 کا 4 کون سا ہو جائے گا؟ 1 کا 3، 1 کا 3، بی کا 4، سی کا 1، ڈی کا 2. ٹھیک ہے نا. من اسرت الشاعرہ الوالدان شاعران، الخالان شاعران، والد الجدت شاعر. یہ کس کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ بارودی، نازک ملائکہ، خنسا، احمد شوقی. تو یہ جو ہے نازک الملائکہ کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے. رتب الشعراء المذکورین ادناہ حسب تواریخ میلادہم.
احمد شوقی، خلیل مطران، معروف الرسافی، حافظ ابراہیم. تو احمد شوقی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1868 کے اندر. خلیل مطران کی 1872 کے اندر، اور معروف الرسافی کی 1875 کے اندر. حافظ ابراہیم کی 1870 یا 71 جو بھی 72 کہیں یا کوئی دقت نہیں بات. ٹھیک ہے، لیکن 72 بھی جو لوگ مانیں گے تو خلیل مطران سے پہلے پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. تو اس طریقے سے آپ لگا لیجئے جو ہے ایک نمبر، یعنی جو ہے اے بی اے ڈی بی سی، اے ڈی بی سی، یعنی پہلا والا اس کا جواب ہو جائے گا. شعرہ کنثرہ فی الکلف بالبدع والعنایۃ باللفظ، یہ کس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ یہ بات حضرت زیاد سے اٹھائے گی. یہ عبارت جو ہے یہ جو ہے حریری کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. حریری کے بارے میں جی. اب یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا امام الزجالین و ابن قزمان، امام الزجالین و ابو بکر ابن زہیر. تو یہ بات کون سی ہے؟ پہلا والا اسٹیٹمنٹ تو بالکل صحیح ہے، ابن قزمان کو جو ہے امام الزجالین کہا جاتا ہے. لیکن دوسری والی بات جو ہے کچھ ہضم نہیں ہوئی، یہ بات غلط ہے. لہٰذا جو ہو جائے گا ہمارا تیسرا نمبر جواب ہو جائے گا 1 از کریکٹ بٹ 2 از انکریکٹ. چلیے، رتب الشعراء المذکورین ادنا حسب تواریخ وفاتہم. وفات کے اعتبار سے یہاں جو ہے ترتیب دینا ہے آپ کو. محمود درویش صاحب کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 1941 سے لے کر جو ہے 2008 تک یہ جو ہے زندہ رہتے. عبداللہ بردونی 1929 سے لے کر آپ کے 1999 تک جو ہے زندہ رہتے ہیں. اور معروف الرسافی جو ہے 1875 سے لے کر جو ہے 1945 تک جو ہے ان کی زندگی رہتی ہے. بدر شاکر السیاب جو ہے 1926 سے لے کر 1964 تک، یعنی جو ہے آپ کے 64 میں عقاد مرتے ہیں، 64 میں بدر شاکر سیاب کی بھی جو ہے وفات ہوتی ہے. تو اس وفات کے اعتبار سے لگانا ہے، سب سے پہلے جو ہے رسافی آ جائیں گے، سی ڈی بی اے. سی ڈی بی اے کہیں پہ ہے، سی ڈی بی اے. چلیے 4 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. وَإِذَا تَحَوْتَ فَمَا أُقَثِّرُ عَنْ نَدَى وَكَمَا عَلِمْتُ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ شعر جو ہے انترا کا شعر ہے، اور یہاں پہ بحر بتانا ہے. جی جو ہے کس بحر میں ہے؟ وَإِذَا کام وَإِذَا مُتَفَاعِلٌ. ٹھیک ہے، متفاعل یہاں تک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو متفاعل سے کون سا شروع ہوتا ہے؟ کامل سر. کامل سے ہو جائے گی. کامل شروع ہو جاتا ہے. کامل کے اندر یہ جو ہے شعر ہے. چلیے، انتحار ہوا بالانجلیزیہ. انتحار کو کیا کہتے ہیں؟ سوسائڈ کہتے ہیں انتحار جو ہے. اور جینوسائیڈ کو کہتے ہیں آپ کی ابادہ جماعیہ. اور ہیروفائڈ کو کہتے ہیں مسعود. اور پولائٹ کو کہتے ہیں تصادم یا تصادمہ. ٹھیک ہے نا. چلیے، یہاں پہ بھی جو ہے لسٹ 1 کو لسٹ 2 سے جو ہے میچ کرنا ہے. صلاح عبد الصبور کی کون سی کتاب ہے؟ تو الناس فی البلادی جو ہے صلاح عبد الصبور صاحب کی دیوان کا نام ہے. عبد الوہاب بیاتی صاحب کو اگر دیکھنا چاہیں تو ملائکہ و شیاطین کے پاس چلے جائیں گے. محمود درویش جو ہے احبک او لا احبک کے جو ہے رائٹر ہیں. اور اسی طریقے سے بدر شاکر سیاب اظہار و اساطیر کے رائٹر ہیں. یعنی جو ہے کون سا کس سے لگ جائے گا؟ 1 کا 4 اور 2 کا 1. 1 کا 4 2 کا 1، یعنی جو ہے 2 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. چلیے، یہاں پہ جو ہے 22 نمبر سوال ہے. کان عبد القاہر الجرجانی فقیہا شافعی. یعنی عبد القاہر جرجانی کیا تھے؟ شافعی فقیہ تھے. بات بالکل صحیح ہے. کان عبد القاہر الجرجانی متکلما اشعری، متکلم اشعری تھے. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، یعنی دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہے. اور جو ہے شافعی جو ہوتے ہیں وہ اکثر اشعری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈائیلاگ و بالعربیہ، ڈائیلاگ کے معنی کیا آتا ہے؟ مباحثہ. مباحثہ معنی کہتے ہیں آپ کا ڈسکشن. ٹھیک ہے، مباحثہ معنی ہوتا ہے ڈسکشن. محادثہ معنی ڈائیلاگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے محاورہ معنی بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے جو اسکرپٹ وغیرہ میں جو ڈائیلاگس ہوتے ہیں اس کو محاورات ہی کہا جاتا ہے. اور مناظرہ مطلب ہوتا ہے ڈیبیٹ. ٹھیک ہے. چلیے، تو اس کے 2 جواب ہو جائیں گے، محادثہ اور محاورہ. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. مستفعل آ گیا تو اس سے پہلے پہ چل گیا. مستفعل کس سے ہے؟ بحر بسیط میں ہے مستفعل. ٹھیک ہے نا. چلیے، کامل میں متفاعل، اور طویل میں فعول. فعول مفاعل. چلیے،
शाह वली उल्लाह दहलवी, मैच करना है। शाह वली उल्लाह दहलवी की कौन सी किताब हो सकती है? शाह वली उल्लाह दहलवी की हो जाएगी फतहुर रहमान फी फतहुर रहमान की तर्जुमतुल कुरान। तर्जुमतुल कुरान। अनवर शाह कश्मीरी की हो जाएगी फतहुल कदीर। तालिकात तालिकात अला तालिकात अला फतहुल कदीर हो जाएगी। नवाब सिद्दीक हसन खान की हो जाएगी आपकी फतहुल फतहुल बयान। और बयान। फैजुल हसन सहारनपुरी की हो जाएगी हाशिया अला तफसीर जलालैन। यानी 1 का 3 और 2 का 2, 1 का 3 2 का 2, यानी जो है ये वाला जो है इसका जवाब हो जाएगा जी नंबर। चलिए, अदद हुफ़ाज़िल कुरआनिल करीम अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी ग़ज़वति यमामा, ग़ज़वत यमामा में कत्ल होने वाले हुफ़ाज़ की तादाद कितनी है? तो ग़ज़वे यमामा के अंदर जो है तकरीबन 70 सहाबे किराम का जो है को शहादत मिली थी। और ग़ज़वे यमामा हुआ कहाँ था? पहले कब हुआ था? तो 11 हिजरी के अंदर हुआ था, 632 ईस्वी, 11 हिजरी 632 ईस्वी। और जो है हुरूब रिद्दा में से एक जंग है ये, यानी जो रिद्दत इख्तियार कर गए थे जो लोग और उन्होंने ज़कात वगैरह देने से इनकार कर दिया था, उनके खिलाफ जंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था। उसमें से एक जंग जो है जंग यमामा भी है, और इसको मारिकतु अक़रीबा भी कहते हैं। ठीक है। और मुसैलमा हनफी अल-कज़्ज़ाब जो है ये मुखालिफ था, मतलब मुखालिफ का सरदार था, जिनसे जंग हो रही थी उनका सरदार जो है मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब। कानत लिअब्दुल क़ाहिर अल-जुरजानी मकानतन कबीरन फ़ी इल्म अल-अरूज़, इल्म अरूज़ में जो है बड़ा मकाम व मर्तबा है अब्दुल क़ाहिर जुरजानी साहब का। ये बात सही नहीं है, नहव बलागत के अंदर इनका जो है बड़ा मकाम है, लेकिन जो है उसके अंदर नहीं। वज़ा अब्दुल क़ाहिर जुरजानी नज़रियत इल्म अल-मआनी वल बयान, इल्म अल-मआनी वल बयान वज़अन दक़ीक़न, ये बात बिल्कुल सही है। यानी स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। उद्वुल उस्बा अल-अंदलुसिया किसका मकाम है जो इल्म अरूज़ के अंदर? खलील बिन खलील अहमद खलील बिन अल-फराहिदी। अहमद अल-फराहिदी का। उज़्वुल उस्बा अल-अंदलुसिया सुम्मा रईसुहा, यानी पहले जो है उस्बा अंदलुसिया के मेंबर रहे, फिर उसके बाद जो है उसके रईस बन गए, तो ये बात कही जा सकती है। रशीद अय्यूब तो हमारे रशीद उसके सलीम। हइये नहीं है, मतलब जो है राब्ता कलमिया के हैं, राब्ता के हैं। इलियास फरहाद उसके हैं लेकिन रईस नहीं बने हैं। रशीद सलीम खोरी जो है ऐसे हैं, पहले जो है मेंबर थे, उसके बाद उसके रईस हो गए। इनका ताल्लुक जो है राब्ता से। वश्शायर अन्नासिर वहुव फ़ी किलैहिमा क़द ज़रब बिसहमिन बाइदिल मरमा, शायर हैं, नासिर हैं, और दोनों ही फील्ड के अंदर उन्होंने जो है अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। तो ये किसके बारे में कहा जा सकता है? ये बदिउस्समा हमज़ानी के बारे में ये हमजानी। बात कही जा सकती है। लैस मिन आमाल जुबरान खलील जुबरान, जुबरान खलील जुबरान के अमाल में से नहीं है। अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा फी महब अर्रिह अल मौसीक़ा अल अवातिफ, अजनिहा मुतकस्सिरा जो है 1912 के अंदर आई है, मौसीक़ा जो है 1905 के अंदर आई है, फी महब अर्रिह जो है 1957 के अंदर आई है, और ये है मिखाइल नोएमा साहब की, लिहाजा यही वाला इसका जवाब हो जाएगा। अवातिफ जो आई है ये 1920 के अंदर आई है। ठीक है ना। ये जो है रिवाया है, ये भी रिवाया है, ये जो है मकालात है, ये सारी चीजें हैं किताब की शक्ल में। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 और रोमांटिकिया, यानी रोमांटिकिया से किसको जोड़ सकते हैं? रोमांटिकिया की जो है ये किताब जो है गुनैमी हिलाल की है। और इसी तरीके से फिर अदब व नक़्द ये जो है मोहम्मद मंदूर साहब की है। और तजदीद नहव जो है ये जो है आपके शौकी ज़ैफ साहब की है। तारीख़ उन नक़ाइस जो है अहमद शाइब साहब की है। यानी 1 का 3 और बी का 4, 1 का 3 बी का 4 दोनों जगहों पे है, 1 का 3 बी का 4, सी का 2 डी का 1। तो जो है ये वाला जो है आपका जो है दूसरा नंबर जवाब हो जाएगा। वहाँ पे जो है वहाँ पे भी ये दोनों माना गया होगा क्योंकि सेम है, दोनों जो है सेम ही था। चलिए, आलजा मिखाइल नुईमा फी मसलहियतिही क़ज़ियत सिरा मा बैन अल क़दीमति वल जदीदा, बिल्कुल सही है, यही बात है। कदीम और जदीद सोच और फिक्र के दरमियान जो सिरा है, जो जंग है, एक तरीके से जो इख्तिलाफ है, उसको जो है इन्होंने अपने मसलहिये के अंदर ज़िक्र किया, जिसका नाम है अल आबा वल बनून, जो कि छपी कब थी? 1917 1914 में कि 17 में? 17 लग चलिए, कंफ्यूज कर दिया आपने, चेक कर लीजिएगा 14 है या 17। क्वेश्चन नंबर 33, अल बैरूनी अल जाहिज इब्न जिन्नी बदिउज़्ज़मा हमदानी, बैरूनी की किताब कौन सी हो सकती है? बैरूनी की जो है अल आसार अल बाक़िया अल कुरआन अल खालिया। अल जाहिज की किताब कौन सी हो जाएगी? अल महासिन वल अज़दार। इब्न जिन्नी की किताब कौन सी हो जाएगी? इब्न जिन्नी की हो जाएगी किताबुल अरूस।
مجنی کی ہو جائے گی کتاب العروس، اور بدیع السما حمدانی کی ہو جائے گی دیوان الشعر، یعنی 1 کا 4 بی کا 1 کا 4 بی کا 1 سی کا 2 اور ڈی کا 3۔ المحاسن والازداد جو ہے لغت کے اندر کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب کے اندر تقریباً جو ہے 36 جوڑے ذکر ہے اچھائی اور برائی کے، محاسن اور ازداد کے 36 جوڑے ہیں، اور ٹاپکس کتنے ہیں؟ کل 72 ٹاپکس ہیں اس کے اندر، اور العجائب والغرائب جو ہے اس کتاب کا دوسرا نام ہے۔ سر 17 ہے آبا والبنون۔ اوکے، چیک کر لیا آپ نے؟ جی سر۔ 1917 میں جو ہے الآباء والبنون منظر عام پر آئی۔ بہت شکریہ۔ کتاب یؤلف الکتب للامویین، کان یؤلف الکتب للامویین بالاندلس سرا فینعمون علیہ، یعنی جو ہے رازدارانہ طور پر جو ہے وہ اندلس کے اموی جو حکومت تھی ان کے لیے جو ہے لکھا کرتے تھے، اور اس کے وہ لوگ جو ہے اس پر انعام و اکرام برسایا کرتے تھے۔ کس کے بارے میں ہے؟ ابو الفتح الاصبہانی کے بارے میں ہے۔ جیسے کتابوں میں سے نسب بنی عبد الشمس ہو گئی، یہ بھی انہوں نے ان کے لیے لکھا ہے۔ کتاب ایام العرب 1700 یوم بھی ان کے لیے لکھا ہے۔ کتاب التعدیل والانتصاف بھی ان کے لیے لکھا ہے۔ اس طرح کے تقریباً 7-8 کتابیں موجود ہیں جو آپ لوگوں کے نوٹس میں ہیں، وہ سب جو ہے انہوں نے انہی کے لیے لکھا ہے۔ انشا عبد المسیح حداد عام 1912 من المیلاد جریدہ، یعنی 1912 کے اندر ایک جریدہ جو ہے منظر عام پر آیا عبد المسیح حداد کے ہاں، تو وہ جریدے کا نام کیا ہے؟ تو اس جریدے کا نام ہے السائح۔ السائح جریدہ انہوں نے نکالا تھا۔ رہا مرآت الغرب، تو یہ کس کا ہے؟ مرآت الغرب نجیب دیاب کا ہے، اور یہ جو ہے 1899 کے اندر جو ہے منظر عام پر آیا تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کیا تھا؟ نیو یارک تھا۔ اور اگر دیکھیں کوکب امریکہ، یہ نجیب اربیلی کر کے ایک شخصیت تھی، نجیب اربیلی، اور ان کے بھائی ابراہیم اربیلی، انہوں نے جو ہے یہ مجلہ نکالا تھا نیو یارک کے اندر، اور 1892 سے لے کر جو ہے کب تک رہا؟ 1908 کوکب امریکہ، اور یہ ہفتہ واری مجلہ تھا کوکب امریکہ، اور یہ پہلا عربی صحیفہ شمار کیا جاتا ہے جو کہ ولایت متحدہ میں جو ہے منظر عام پر آیا، یعنی جو ہے کوکب امریکہ۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شاعر عربي ذهب إلى بعثة بإنجلترا وعاد منها سنة 1912 من الميلاد، واختار أبو سعيد مسقط رأسه ليقضي فيها بقية حياته، ثم تركها إلى الإسكندرية حيث وافته المنية في 15 من شهر ديسمبر سنة 1958 من الميلاد۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 1958 کے اندر وفات کس کی؟ عبد الرحمن شکری کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1958 کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم ناجی کی وفات جو ہوتی ہے 1953 کے اندر ہوئی ہے۔ احمد رامی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1981 کے اندر ہوئی ہے، اور صلاح عبد الصبور کی جو وفات ہوئی ہے وہ آپ کی 1981 کے اندر ہوئی ہے۔ تو 58 کے اندر وفات پانے والے عبد الرحمن شکری صاحب ہیں، شکری صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ عالم ہندی لہ الحکمہ الالہیہ، ہندوستانی عالم جن کی جو کتاب ہے الحکمہ الالہیہ، یہ کون سی شخصیت ہے؟ محمد ناظم ندوی کی ایسی کتاب نہیں ہے، انور شاہ کشمیری کی بھی نہیں ہے، لیکن فضل حق الخیر آبادی کی کتاب ہے الحکمہ الالہیہ کے نام سے، لہذا یہی جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا۔ ادیب اندلسی وفیلسوف ولد سنة 506 من للہجرہ واشتغل بالطب فی غرناطہ اسمه، یعنی اندلسی ادیب ہیں، فیلسوف ہیں، 506 ہجری کے اندر وفات نہیں پیدائش ہوئی ہے، اور طب کا پیشہ اختیار کیا ہے غرناطہ کے اندر۔ ان کا نام آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو ہمارے کورس میں جو ہے 2 ہی شخصیت ہیں یہاں پہ، ابن طفیل اور ابن عبد ربی، ابن باجہ اور ابن عبادہ القزاد جو ہے ہماری جو ہے کورس کی شخصیات نہیں ہیں۔ تو ابن طفیل 506 میں پیدا ہوتے ہیں، 581 میں ان کی وفات ہوتی ہے، یہی جو ہے اس کا جواب بھی ہو جائے گا۔ رہے ابن عبد ربی صاحب تو 246 کے اندر پیدا ہوتے ہیں، 328 کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے۔ رتب الکتب المذکورہ ادناہ حسب تواریخ اصدارها وهي من تالیف توفیق الحکیم، یعنی توفیق حکیم کی یہ کچھ کتابیں ہیں، اس کو جو ہے آپ کو جوڑ لگانا ہے یا جو ہے ترتیب دینی ہے کہ کب جو ہے منظر عام پر آئی۔ الرباط المقدس کب آئی ہے؟ 1944 میلادی میں یہ روایا ہے۔ عدۃ الروح کب آئی ہے؟ 1933 میں، تو سب سے پہلی روایا ہو گئی آپ کی، یہ جو ہے کب؟ یہ بھی روایا ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا آپشن ہوگا۔ عصفور من الشخص جو ہے 1938 کے اندر، یہ بھی جو ہے روایا ہے،
یا طالع شجرہ جو ہے 1962 کے اندر یہ جو ہے مسرحیہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اختر شاذ بھی کر کے پوچھ سکتے تھے کہ یہاں پہ 3 روایا ہے، ایک مسرحیہ ہے، اس طریقے سے بھی سوال آ سکتا تھا. یعنی جو ہے سب سے پہلے بی سی اے ڈی کدھر ہے؟ بی سی اے ڈی یعنی جو ہے 2 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. البخیل هو من مسرحیات، بخیل کس کی مسرحیات میں سے ہے؟ تو بخیل معروف نقاش کی مسرحیات میں سے. معروف نقاش نے کل کتنے مسرحیے لکھے ہیں؟ تو معروف نقاش نے کل 3 مسرحیے صرف لکھے ہیں، ٹھیک ہے. شاعر عربی معروف اسس مع جبران وصحبہ جماعت ہوا، یعنی جو ہے عربی معروف شاعر ہے، جبران کے ساتھ جو ہے جس نے جو ہے تاسیس کی، اور اس ایک جماعت اور بھی ان کے ساتھ تھی. تو کون ہے؟ رشید سلیم خوری، محمود درویش، میخائیل نعیمہ، معروف الرصافی. تو خوری صاحب جو تو ہو گیا آپ کے جو ہے عصبہ کے ہو گیا آپ، ٹھیک ہے. اور درویش صاحب کا تو تعلق ہی نہیں ہے، معروف الرصافی کا تعلق ہی نہیں ہے، بچے میخائیل نعیمہ یہی رابطہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ آپ کے جبران خلیل جبران کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو ہے رابطہ قلمیہ کی بنیاد رکھی تھی 1920 کے. جماعت ادبیت اسست فی سنة 1932 من المیلاد فی المہجر الجنوبی، مہجر جنوبی کے اندر 1932 کے اندر جس کی بنیاد پڑی، وہ کون سی جو ہے رابطہ ہے، کون سی جماعت ہے؟ تو رابطہ قلمیہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ 1920 کے اندر پڑی ہے. جماعت الامنا بھی نہیں ہے، جماعت الفن والحریہ بھی نہیں، اس کا اندلسیہ ہے کیونکہ اس کا اندلسیہ کے بارے میں کہیں پہ 1932 بھی لکھا ہوا ملتا ہے. یہ اصل میں 1933 کے جنوری کے مہینے میں اس کی بنیاد پڑی تھی، لیکن جو ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دسمبر میں ہی میٹنگ وغیرہ شروع ہو گئی تھی، اس لیے بعض لوگ اس کو جو ہے 1932 مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیے. جی اصبحت رابطہ القلمیہ حقیقتا واقعتا، رابطہ قلمیہ حقیقت اور واقعات میں کب بنی؟ حقیقی طور پر کب بنی جو ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. 1920 کے اندر ہی بنی ہے، چاہے آپ حقیقتا واقعتا کچھ بھی لگا لیں، ٹھیک ہے. چلیے. جی الفن الاکثر انتشارا فی فنون القصہ فی مصر، مصر کے اندر سب سے زیادہ جو ہے کون سا فن جو ہے منتشر ہوا قصہ کے فنون میں سے؟ مسرحیہ، قصہ قصیرہ، روایہ، مقامہ. تو قصہ قصیرہ سب سے زیادہ جو ہے کیا ہوا؟ منتشر ہوا، کیونکہ ایک تو لکھنا آسان ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، کم وقت میں جو ہے لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، کم وقت میں لوگ لکھ لیتے ہیں. روایہ اور مسرحیہ وغیرہ لکھنا جو ہے تھوڑا مشکل کام ہے، وقت طلب کام. رتب المذکورین من الشعراء والشاعرات ادنا و تواریخ وفاتهم، نیچے آنے والے چاروں شخصیات کو جو ہے وفات کے اعتبار سے آپ کو جو ہے جوڑ لگانا ہے، آپ کو ترتیب لگانا ہے. فتویٰ طوفان اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو 1917 سے لے کر 2003 تک، 1917 سے 2003 تک ان کی زندگی رہی. ندار قبانی صاحب کی زندگی جو ہے 1923 سے لے کر جو ہے 1998 تک رہی. نازک الملائکہ کی جو ہے 1923 سے 2007 تک رہی. اور عمر ابو ریشہ کی 1910 سے 1990 تک. تو جو ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا. سب سے پہلے وفات پانے والے عمر ابو ریشہ ہو گئے. ڈی بی اے سی، ڈی بی اے سی کہیں پہ ہے؟ بالکل پہلا نمبر اس کا جواب ہو جائے گا ڈی بی اے سی. ابیات الشعر کے قل قصوری ولا قصور بها يؤوف ومن العجائب لبسها حر ومعناه رقیق. جو ہے آپ لوگوں نے پرسوں ہی پڑھا ہے، حر اور رقیق کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ حر اور رقیق کے اندر توریہ پایا جا رہا ہے. لفظ جی حر سے لگ رہا ہے کہ رقیق جو ہے غلام کے میننگ میں ہے، لیکن یہاں پہ کسی اور میننگ میں ہے، توریہ. آپ جو ہے میچ کرنا ہے آپ لوگوں کو آپس میں. پوسٹ مارٹم کا کیا آئے گا؟ تشریح الجثہ، تشریح الجثہ. انکمبنٹ کا کیا آئے گا؟ حالی، ٹھیک ہے. اور اسمگلنگ کا کیا آئے گا؟ اسمگلنگ کا آئے گا آپ کا تحریم. اور ہوسٹیج کا کیا آئے گا؟ رہینہ آئے گا. یعنی 1 کا 4 بی کا 1، 1 کا 4 بی کا 1 جو ہے، یعنی جو ہے بی نمبر اس کا آپشن ہو جائے گا. عبد الکریم غلاب درسا بھی، یعنی عبد الکریم غلاب نے کہاں کہاں پڑھائی کی ہے؟ قزوین، قاہرہ، حفظ بغداد. تو قزوین اور قاہرہ دونوں کے اندر پڑھائی کی ہے، دونوں ہی صحیح جواب ہوگا اس کا، ٹھیک ہے. كان لا يعازر في الكلام وكان يتجنب وحشي الشعر ولم يمدح احدا الا بما فيه. یہ بات جو ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. عمر بن خطاب نے زہر بن ابی سلمہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی ابن عباس کے سامنے.
رشحت کلیۃ الآداب عضوا ببعثتها الى السوربون وقضى فيها 9 سنوات. کلیۃ الآداب نے ایک ممبر کو ترشیح کی کہ اس کو بھیجا جائے سوربون، اور وہاں انہوں نے کتنے سال گزارے؟ تقریباً 9 سال گزارے. طه حسین عبدالسلام مسدی، محمد مندور غنیمی ہلال. تو یہ صاحب کون ہیں؟ محمد مندور صاحب ہیں، جو 1930 سے لے کر 1939 تک جو ہے وہاں پہ رہے، اور شیخ النقاد کے لقب سے یہ مشہور ہیں محمد مندور صاحب. الناقد العربي عرف الشعر اولا بانه كلام موزون مقفل وانه صناعه. پہلا عربی ناقد جس نے شعر کی تعریف کی کہ وہ کلام موزون ہے، مقفع ہوتا ہے، اور کہ یہ ایک فن ہے. یہ جو ہے کس نے کہا ہے؟ قدامہ بن جعفر نے یہ تعریف کی. قدامہ بن جعفر. ادرک جریرا وحجا وقال حجوت جریرا فاستصغرني وعارض عني. یعنی جو ہے اس نے جریر کو پایا اور اس نے جریر کی ہجو بھی کی، اور اس نے کہا کہ میں نے جریر کی ہجو کی، بس اس نے مجھے چھوٹا جانا اور مجھ سے اعراض کیا، یعنی مجھے بھاؤ نہیں دیا، مجھے جو ہے میرے جو ہے ہجو کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ کون کہنا ہے؟ یہ بشار بن برد کہا ہے. اور اس کی آگے کی بات یہ ہے کہ اگر اس نے مجھے جواب دے دیا ہوتا تو میں سب سے بڑا شاعر بن جاتا. ٹھیک ہے. كتب جورجي زيدان العديد من الروايات التاريخية وليست منها. جورجي زیدان نے بہت سارے جو ہے تاریخی روایات لکھے ہیں، اور ان میں سے نہیں ہے فتح و غسان ہے، ابو مسلم الخراسانی ہے، زنوبیہ جو ہے ان کی کتاب نہیں ہے، غارت و کربلا جو ہے ان کی کتاب ہے. یعنی جو ہے یہ تینوں جو ہے ان کی روایات تاریخیہ میں سے ہیں. راح الناقد العربي المعاصر يكتب فصولا نقدية من سنة 1912 من الميلاد في مجلة اوکاز. وہ کون سا معاصر عربی ناقد ہے جس نے نقدی فصول لکھے لگاتار جو ہے 1912 سے مجلت اوکاز کے اندر؟ تو جو ہے كتب العقاد في مجلة اوکاز من سنة 1912 من الميلاد إلى عام 1914 من الميلاد. یعنی جو ہے 1914 تک اس نے جو ہے یہ آپ کے مجلت اوکاز کے اندر انہوں نے جو ہے نقدی جو ہے وہ لکھے، فصول لکھے ہیں. اور سعاد بین الکتب کے نام سے جو ہے مجموعہ صادر ہوا 1914 کے اندر. جو یہاں پہ 2 اسٹیٹمنٹ ہیں، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. کانا کامل کیلانی من اعضاء جماعت ابولو. بات تو صحیح ہے کہ ابولو کے ممبر میں سے ہیں. وهو كان شاعرا عربيا من العراق. تو یہ عراق سے ان کا تعلق نہیں تھا، لہٰذا یہ والا اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائے گا. یعنی جو ہے پہلا صحیح دوسرا غلط، یعنی جو ہے 3 نمبر اس کا جواب ہے. لسٹ 1 وتھ لسٹ 2. البارودی، مدرسۃ الاحیاء والبعث، ابو احمد زکی ابو شادی، مدرسۃ ابولو، میخائیل نویما، رابطہ قلمیہ، نازک ملائکہ، مدرسۃ الشعر الحر. یعنی 1 کا 2 بی کا 3، 1 کا 2 بی کا 3، یہ والا جو ہے جواب ہو جائے گا. سی کا 4 ڈی کا 1. رتب الادباء الشعراء المذکورین ادنی حسب تواریخ وفات. وفات کے اعتبار سے ترتیب دینا ہے. جبران صاحب کب مرے ہیں؟ 1931 کے اندر. میخائیل نویما 1988 کے اندر. نصیب عریضہ 47 کے اندر، 1946 کے اندر. ایلیا ابو ماضی 1957 کے اندر. یعنی جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ 1 3 4 2، 1 3 4 2، یعنی اے سی ڈی بی. چلیے. لم يكتفي بالشعر فقد طلب الفقه وكان عالما فقيها عارفا بالاحكام والفتيا. اس نے صرف شعر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فقہ بھی سیکھا، اور فقیہ تھا، عالم تھا، اور جو ہے احکام اور فتاوی جو ہے وہ جانتا تھا. یہ کس کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ یہ بات جو ہے ابو نواز کے بارے میں یہ بات. کتاب الامالی هو من تالیف ابو علی قالی. جو امالی کتاب ہے وہ ابو علی قالی کی تالیفات میں سے، یہ لوگ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. الفہ ہوا وہو فی، یعنی اس کی تالیف کی تو وہ کہاں تھا؟ قرطبہ کے اندر تھا، مسجد قرطبہ کے اندر. شاعران مصریان کان من اعضاء جماعت ابولو. 2 مصری شاعر ہیں اور دونوں کے دونوں جو ہے جماعت ابولو کے جو ہے کیا ہیں؟ ممبر ہیں. جمیل صدقی الذہبی ایسا کچھ نہیں ہے ان کے بارے میں. حسن عطار ایسا ان کے بارے میں بھی نہیں ہے. اور جمیل صدقی الذہبی تو آپ کے جو ہے عراق کے بھی ہو گئے. احمد محرم جی بالکل یہ جماعت ابولو کے ممبر بھی تھے
اور اسی طریقے سے یہ مصری بھی ہیں، اور حسن کامل السیرفی یہ بھی جو ہے مصر سے ہیں، اور یہ بھی جماعت ابولو کے ممبر ہے، لہٰذا کون سا جواب ہو جائے گا؟ سی اور ڈی، یعنی جو ہے 3 نمبر اس کا آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پہ پھر میچ کرنا ہے احلام مستغانمی، عبد الرحمن منیف، لیلہ عثمان، ابراہیم الکونی۔ تو احلام المستغانمی کی جو کتاب ہے ذاکرۃ الجسد ہے، عبد الرحمن منیف کی جو کتاب ہے شرح المتوسط ہے، اور لیلہ عثمان کی جو کتاب ہے وہ الرحیل۔ الرحیل، اور جو ہے ابراہیم کونی کی جو کتاب ہے بہت مشہور کتاب نظیف الحجر ہے، یعنی 1 کا 3 بی کا 4، 1 کا 3 بی کا 4 سی کا 2 ڈی کا 1، یعنی پہلا نمبر جو ہے اس کا صحیح ہو جائے۔ نصیب عریضہ ہاجر الی نیو یارک، نصیب عریضہ نے نیو یارک ہجرت کی، کب کی؟ 1905 کے اندر ہجرت کی۔ 5 میں کرتا ہوں۔ چلیے 1893 میں جو ہے رشید ایوب نے ہجرت کی تھی پہلی مرتبہ، 1895 میں جبران خلیل جبران نے ہجرت کی تھی پہلی مرتبہ، 1905 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو رشید ایوب نے دوسری مرتبہ اور نصیب عریضہ نے پہلی مرتبہ، 1910 کے اندر اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو میشال معلوف اور الیاس فرحات نے کیا تھا، 1911 کے اندر دیکھنا چاہیں تو میخائیل نعیمہ نے، 1912 کے اندر تو ایلیا ابو ماضی نے، اور 1913 کے اندر تو رشید سلیم الخوری صاحب نے ہجرت کی تھی۔ یہ جو ہے ترتیب ہو گئی، آپ کو ایسے یاد رکھنا۔ کتاب العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، کتاب العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ ہے، یہ 2 جز میں ہے۔ پہلے جز میں کیا ہے یہ سوال ہے اصل میں، تراجم الشعراء والکتاب، نہیں فضل الشعر و منافع الشعر، اس تعلق سے جو ہے پہلے جز میں کتاب جو ہے العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ کے پہلے جز میں فضل الشعر و منافع الشعر کا ذکر۔ چلیے حدد الزوج الخطا، جو غلط پیئر ہے اس کو جو ہے آپ کو چوز کرنا ہے۔ مرآت الجمال کس کی ہے؟ غلام علی آزاد بلغرامی صاحب کی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ شرح دیوان الحماسہ فیض الدین سہارنپوری صاحب کی ہے، بالکل صحیح۔ الانوار المحمدیہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی ہے، بالکل صحیح۔ تعلیقات علی الاشباح والنظائر یہ کاشمیری صاحب کی ہے، یہ بالکل بھی غلط ہے، جو ہے عبد القادر فسفری کی نہیں ہے، لہذا جو ہے جواب جو ہو جائے گا آپ کا دال نمبر اس کا جواب ہو جائے گا۔ لیس من مؤلفات صاحب بن عباس، صاحب بن عباس کے مؤلفات میں سے نہیں ہے۔ الامامہ والسیاسہ جو ہے ان کی مؤلفات میں سے نہیں ہے، یہ ابن قتیبہ التینوری کی مؤلفات میں سے ہے، ٹھیک ہے، ابن قتیبہ التینوری۔ کتاب المحیط 7 جلدوں میں ہے، کتاب الامالہ انہی کی ہے آپ کے صاحب بن عباد کی۔ الکشف عن منصب المتنبی یہ بھی جو ہے صاحب بن عباد کی تعلیمات میں سے۔ عمید الرابطہ القلمیہ، عمید کہیں آپ کے رئیس کہیں یا مؤسس کہیں، یہ سب جو ہے یہی ہیں، کون ہے؟ جبران خلیل جبران، ٹھیک ہے، عمید الرابطہ القلمیہ۔ لیس من اعمال نواب صدیق حسن خان، نواب صدیق حسن خان کی مؤلفات میں سے نہیں ہے۔ فتح البیان ان کی تالیفات میں سے ہے، عون الباری ان کی تالیفات میں سے ہے۔ معارف العوارف جو ہے عبد الحی الحسن صاحب کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ مسک الختام بھی انہی کی تالیفات میں سے ہے، لہذا جواب جو ہے کیا ہو جائے گا؟ معارف العوارف، کیونکہ نواب صاحب کی نہیں، عبد الحی الحسنی صاحب کی کتاب ہے۔ کان والد احلام مستغانمی یناضل ضد، احلام مستغانمی جو ہے کن کے والد جو ہے کن کے خلاف جو ہے کیا کر رہے تھے؟ لڑ رہے تھے لڑ رہے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے مستغانمی کہاں کی تھی؟ جزائر کی تھی۔ جزائر پر کس کا قبضہ تھا؟ فرانسیسیوں کا، اور یہ استعمار الفرنسی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جزائری کب بھاگے ہیں؟ 1962 میں بھاگے ہیں، اور 5 یولیو 1962 جو ہے یوم التاسیس یا یوم جو ہے حریہ منایا جاتا ہے، 5 یولیو 1962۔ لیس من اعمال ابی الحسن علی ندوی، ابو الحسن علی ندوی کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ القراءۃ الراشدہ ان کے اعمال میں سے ہے۔ البلاغہ الواضحہ ان کے اعمال میں سے نہیں، تو کل بھی آیا تھا شاید۔ الطریق الی المدینہ ان کے اعمال میں سے ہے۔ اذا حبت ریح الایمان ان کے اعمال میں سے ہے۔ علی جانب مصطفیٰ امین کے اعمال میں سے ہے۔ البلاغۃ الواضحہ۔ کان یشرب الخمر ولا یجید النظم الا اذا شرب، یہ جو ہے خمر پیا کرتا تھا اور نظم نہیں کہتا مگر جب شراب پی لیتا تھا۔ یہ بھی جو ہے زیات نے یہ بات کہی ہے، بشار کے بارے میں نہیں ہے، اختر کے بارے میں، ٹھیک ہے، ابو نواز کے بارے میں نہیں ہے، اگرچہ شاعر الخمریات اس کو کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں۔ استثمار یساوی بالانجلیزی بالمعنی، استثمار کا جو ہے انگریزی میں استثمار کو کیا کہتے ہیں؟ انویسٹمنٹ، استثمار انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ۔ انفورسمنٹ اگر دیکھنا چاہیں تو کس کو کہتے ہیں؟ تنفیذ کو،
तनफीज, क्या हुआ? तनफीज। और तत्बीक भी कह सकते हैं। इम्प्रूवमेंट अगर देखना चाहे तो तहसीन को कहते हैं, और अगर अलॉटमेंट देखना चाहे तो तखसीस को कहते हैं, और अलग से भी जो है इसको पूछा जा चुका है 1-2 बार। चलो सर तखसीस है। जी जी, तखसीस। ठीक है। रत्तिब अलकुतुब अलमज़कूरा लिलअक़ाद हस्ब तवारीख़ इख़राजिहा, यानी जो है तिबात के एतबार से जो है आपको तरतीब लगानी है। सात ज़गलुल मौसूआ महमूद अल-अक़ाद अल-इस्लामिया अबू नवास अल-हसन इब्न हानी इब्न रूमी। तो तरतीब लगाइए इसको जो है। सबसे पहले जो किताब आई है वो जो है इब्न रूमी आया है, फिर उसके बाद सात ज़गलूल है, उसके बाद जो है आपके अबू नवास है, फिर मौसूअत महमूद अल-अक़ाद अल-इस्लामिया है, यानी DACB, डी फिर ए फिर सी फिर बी। इन सब की जो है पब्लिशिंग डेट जो है आपके नोट्स में मौजूद है। लैस मिन मुअल्लफ़ात हाजी खलीफा, हाजी खलीफा के तालीफात में से नहीं है। तोहफ़तुल किबार फी अस्फ़ारिल बिहार, दुमातुल बाकी व लवातुल शाकी, जहांनामा, तोहफ़तुल अख़यार फ़िल हिकम वल अमसाल वल अशार। तो कौन सी किताब नहीं है? तोहफ़तुल किबार है, ठीक है। वाओ। दुमातुल बाकी व लवातुल शाकी नहीं है, ये सलाहुद्दीन सफदी साहब की किसी की किताब है, ठीक है, जो कोर्स में नहीं है। जहांनामा है, जिसको जो है सूरत आलम कहते हैं या वस्फ़ आलम, इन दोनों नामों से भी किताब जानी जाती है। तोहफ़तुल अख़यार भी इन्हीं की तालीफात में से है, यानी बी नंबर जो है इसका जवाब गलत हो जाएगा। इख्तर अल इजाबा अस्सहीहा मा इस्तिख्दाम शुफ़रा, शुफ़रा के इस्तिख्दाम के साथ जो है जवाब, सही जवाब चूज़ कीजिए। अदीबुन लुबनानियुन कबीरुन जिब्रान खलील जिब्रान रहिल इला अमरीका सनत 1890, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 95 में पहली मर्तबा गए थे, 95 में। इलिया अबू माजी हुआ मिन आदाए राब्ता कलमिया अज़्ज़रा मजल्लत समीर, बिल्कुल सही बात है। मौज़ूउल ग़िरबाल लिमिखाइल नौमा नख्त, सही बात है। इलियास फरहाद अस्ससा मजल्लतुल फ़ुनून, ये बात नहीं है। नसीब अरीज़ा ने जो है मजल्ला फ़ुनून की बुनियाद रखी थी, यानी बी और सी जो है सही हो जाएगा। बी और सी ये वाला जो इसका सही जवाब है, ठीक है। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 जो है बिलंद के एतबार से तरतीब लगाना है। इब्न शुहैब, इब्न तुफैल, इब्न हज़्म, इब्न खानी। तो इब्न शुहैब पैदा होते हैं आपके 384 में पैदा हुए हैं। जी सर। इब्न शुहैब 384 में पैदा हुए हैं, और इब्न हानी 326 में पैदा हुए हैं। इब्न हज़्म जो है 372 में पैदा हुए हैं, और इब्न तुफैल जो है 506 में पैदा हुए हैं। यानी 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, सी का 4, डी का 1। नहीं नहीं, गड़बड़ हुआ क्या? गड़बड़ हो गया सर, डी का 4 आएगा, इब्न हानी 326 में था ना। हाँ खैर, जवाब यही वाला होगा कि 1 का 3 इब्न शुहैब 384 वाला है ना। इब्न शुहैब कब पैदा हुए हैं? 372 में पैदा हुए हैं कि 84 में? 32 ये 372। 372 है सर 72। इब्न शुहैद का। हाँ सर, तो ये ये 84 ये है, ये गलत। इब्न हज़म का है सर। ओके ओके, इसलिए गलत हो गया है। अब जो है इब्न शुहैब साहब जो पैदा हुए हैं वो 372 में पैदा हुए हैं, यानी जो है 1 का 2, यानी ये वाला, ठीक है ना। और सर वो इब्न तुफैल, 72 में नहीं हुए सर, 82 में हुए हैं, यहाँ पे गलत लिखा है। ओके ओके, तो फिर पेपर में 72 ही लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर। चलिए, इब्न तुफैल 506 में, यानी बी का क्या होना चाहिए? बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 जो है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो 326 तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला तो होगा नहीं इब्न शुहैद का। और 372 और 82 में जो है कंफ्यूजन है, तो वही 300 जो है ये वाला हम ले लेंगे, पहला वाला इसका जवाब हो जाएगा। सी का 3 है, यानी जो है इब्न हज़म का 384 और इब्न हानी का 326, ठीक है ना। चलिए, रत्तिब रत्तबा इब्न सल्लाम अलमुदन हस्ब जौलति शुअराइहा फजअल फिल मुक़द्दमा। सबसे पहले किसका जिक्र किया है? मक्का, मदीना, ताइफ, अबवा। तो सबसे पहले जो है मदीना का जिक्र मदीना। किया है इसने, बिल्कुल सही। मक्का, मदीना, ताइफ और बहरैन, 4 जगहों का इसने जिक्र किया है, और कुल जो है 22 शुअरा का जिक्र किया है, जो है 4 शहरों के जरिए इसने। अन्नश्र मिस्कुन वल वजूह दनानीर व अतराफुल अकुफ़ अनम, ये जो है बलीग की मिसाल है। यहाँ पे जो है वजह शिब और अदाते शिब जो है दोनों जो है महजूफ है, ठीक है ना। 3 जो है बलीग, 3 बलीग है इसमें। सर जी, सर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक और। कौन सा वाला?
इससे पहला हाँ बताइए, क्या नहीं समझ में आया? सॉरी, ये नहीं है सर, इसके बाद जो 76 है। इब्ने सल्लाम ने जो शहरों की तरतीब लगाई है उनके शोरा के जरूरत के एतबार से, अच्छे होने के एतबार से, तो सबसे पहले किस शहर का जिक्र किया इसने अपनी किताब के अंदर, तबकातुल फूल शोरा के अंदर, जब ये बात पढ़ाई जा रही थी तो वहां मैंने किताब खोल के आपको दिखाया था, 4 शहरों का जिक्र था, मदीना, मक्का, ताइफ और बहरैन। तो सबसे पहले जिक्र किसका था? मदीना के शोरा का था, वही पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? जी सर, ठीक है। लैसा मिन मुअल्लफाति याकूत अल-हम्वी, याकूत हम्वी के मुअल्लफात में से नहीं है। बुग़यतुल वआत जो है इनकी तालीफात में से नहीं है, ये जो है सुयूती की है बुग़यतुल वआत, ठीक है। मुअजमुल बुल्दान है, मुअजमुल उदबा है, अल-मुख्तज़र फी किताब जमहरतिन नसब है। बाकी अल-मुख्तज़र फी नहव किसकी है? मुबर्रिद की है। ये अल-मुख्तज़र मिन किताब जमहरतिन नसब तो याकूत हम्वी की है, मुबर्रिद की जो है अल-मुख्तज़र फी नहव व सर्फ है। और इसी तरीके से जमहरतुन नसब जो है ये अबुल फर्ज अल-अस्फ़हानी की है, और अल-मुख्तसब फी इराबी शवाज़िल क़िराआत जो है इब्न जिन्नी की है। अल-मुख्तसब फी इराबी शवाज़िल क़िराआत ये जो है इब्न जिन्नी की है। वशाइर शुअरा इल-मआनी वफ़्फ़क़ बैन अश-शेर वल फ़लसफ़ा, शुअरा मानी के का शायर है और शेर और फलसफे के दरमियान जो है मेल बिठाने की कोशिश की है। ये किसके बारे में? ये मुतनब्बी के बारे में। मुतनब्बी। शायरुल फलासिफा कहा जाए तो वो कोई और है, लेकिन जो है वफ़्फ़क़ बैन अश-शेर वल फ़लसफ़ा कहा जाए तो वो मुतनब्बी, ठीक है। इन कुतुब अल-जाहिज़ तुअल्लिमुल अक़्ल अव्वलन वल अदब सानियन, जाहिज़ की किताबें जो है अक्ल पहले देती हैं और जो है अदब बाद में सिखाती हैं। तो ये खलील इब्न मुक़फ़्फ़ा, इब्न अमीद और अब्दुल हमीद ये बात कही है इब्नुल अमीद रहमहुल्लाह। किताबुन करीमुन अज़ीम, किताबुन कबीरुन अज़ीमुल फ़ाइदति यबहसु फ़ी उसूलिन नहवी अला मज़हबि उसूलिल कलाम वल फ़िक़्ह। आप समझ गए होंगे, यबहसु फ़लसफ़िय्युन फ़ी लुग़ति व उसूलिहा व इश्तिक़ाक़िहा व अहकामिहा व मसादिरिहा व मा यजूज़ुल क़ियासु फ़ीही, यानी जो है बड़ी किताब है। किसके बारे में ये बात हो सकती है कि उसूल नहव को उसूल कलाम और फ़िक़्ह के मज़हब पर बयान करती है। किताब जो है अल-ख़साइस किसकी है? अल-ख़साइस इब्न जिन्नी की है, जो कि 7 अज्जा के अंदर है। अल-ख़साइस 7 में, अगानी 21 में, मुज़हिर 2 में, 50 उलूम पर मुहित है, कामिल जो है 4 में, शरह 8 में, ठीक है ना? तो ये जो है किसके बारे में है? ख़साइस के बारे में। आबिरु सबील क्या है? आबिरु सबील जो दीवान है, इसको जो है अक्काद ने निकाला था। दीवान जो है अक्काद, कितने दीवान हैं? अक्काद के कुल 10 दीवान हैं। बस 9 दीवान जो है लगातार आए हैं। उसके बाद एक दीवान आया है दीवानुल मिनद दवावीन, जिसके अंदर ये 9 दीवान जो है एक साथ शामिल कर दिए गए थे, वो आए हैं 1955 के अंदर। और जो है इनका 10वां दीवान जो है, इसके बाद जो 10वां दीवान आया है वो माबादल बाद के नाम से आया है 1966 के अंदर, ठीक है। पहला दीवान हो गया यक़ज़ुस सबा, यक़ज़तुस सबा, ये 1916 में आया है। दूसरा वहजुज़ ज़हीरा 1917 में आया है। तीसरा इनके अशबाहुल, जी वफात के बाद सर निकला क्या? 64 में इनकी वफात हो जाती है। जी जी, इसके बाद आया है ये। ठीक है सर। इनका दूसरा दीवान है वहजुज़ ज़हीरा, ये 1917 में आया है। तीसरा अशबाहुल असीर, ये 21 के अंदर आया है। चौथा अशजानुल लैल 28 के अंदर आया है। पांचवा वहयुल अरबाईन 33 के अंदर आया है। छठा हदियतुल किरवान, ये भी 33 के अंदर आया है। सातवां आबिरु सबील, ये जो है ये जो यहाँ पे मौजूद है, ये 7वां दीवान है, 1937 में आया है, ठीक है। आसिर व मगरिब, ये 8वां है, 42 में आया है। बादल आसिर 9वां है, 1950 में आया है। उसके बाद ये वाला एक दीवान आया, दीवान का मजमुआ आया है उनके तमाम दवावीन का, ये 1955 में आया है। उसके बाद जो है 10वां दीवान उनके वफात के बाद माबादल बाद 1966 के अंदर आया है, और यही वो दीवान है जो उनकी वफात के बाद छपा है। मुफक्किर व मुस्लिह इस्लामी हिंदी लहू अल-मुसव्वा फी शरह अल-मुअत्ता, मुफक्किर हैं, मुस्लिह हैं, इस्लामी हैं, हिंदुस्तानी हैं। इनकी किताब का नाम है अल-मुसव्वा फी शरह अल-मुअत्ता। ये कौन सी किताब है, किसके बारे में है? ये मुअत्ता की शरह है, अरबी ज़बान के अंदर है। ये शाह वलीउल्लाह देहलवी की है। और रही अल-मुसफ़्फ़ा जो सौद से है, वो फारसी ज़बान में शरह है, वो भी शाह वलीउल्लाह देहलवी की। हद्दिद अज़्ज़ौज अल-ख़ता मिम्मा यली, गलत जो है पेयर है उसको चूज करना है। अल-आबा वल बनून मिखाइल नैमा की मसरहिया 17 में आई है, 1917 के अंदर आई है। अस-सिमसामा नसीब अलीज़ा की है।
الخمائل ایلیا ابو ماضی کا دیوان ہے، الجداول ایلیا ابو ماضی کا ہی دیوان ہے، ٹھیک ہے، رشید ایوب کا نہیں ہے۔ رشید ایوب کے کل 3 دواوین ہیں، کون کون سے ہیں کوئی کمنٹ میں بتا دے چیٹ میں۔ الاستعارہ المطلقہ، الاستعارہ المطلقہ جو ہے کی تعریف کیا ہے؟ ما ذکر معها ملائم المشبہ به، مشبہ به کا ملائم ہو تو وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ مرشح، مصرحة مرشحہ، اور ما مصرحة ذکر معها ملائم المشبہ مجردہ، ما خلط من ملائمات المشبہ به اور مشبہ یہ مطلقہ، اور اسی طریقے سے ما ذکر فیہا من ملائمات المشبہ والمشبہ به کلیہما پھر بھی جو ہے یہ مطلقہ ہو جائے گا۔ چلیے، یعنی جو ہے 3 نمبر اس کا جواب ہو گیا۔ وقوی الثقة بالنفس لا يعرف الحوادث في الدين، یا لا يعرف الحوادث في الدين ولا المرونة في الدنيا، یہ کس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ یہ بات جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئی ہے، کہی تو ان میں سے سبھی کے بارے میں جا سکتی ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات کہی ہے ان کے بارے میں۔ اسلوبه عزب المورد ساقی الدیباجہ یثبت الشاعر ويفعل بالالباب فعل الصاحب، یہ بھی جو ہے حسن زیات نے یہ بات لکھی ہے کسی پر نقد کرتے ہوئے، وہ جناب جو ہیں عبد الحمید بن یحییٰ القاتب، عبد الحمید بن یحییٰ القاتب، کہ ان کا اسلوب بہت میٹھا ہے اور یہ جو ہے دماغوں سے کھیلتے ہیں، جو ہے ان کا اسلوب جو انت اشع الناس واشد، وقال لا، قال فبماذا شع لك ذلك، قال كنت أقدم إذا رأيت الإقدام وأقدم إذا رأيت الإعجاب ولا أدخل موضعا لا أرى لي من مخرجا، کہ تم تو سب سے بڑے، سب سے بہادر انسان ہو، سب سے سخت انسان ہو، تو یہ بات صاحب جواب دیتے ہیں نہیں نہیں میں ایسا انسان نہیں ہوں، بس آدمی کہتا ہے بس تمہارے بارے میں یہ ساری باتیں کیوں مشہور ہیں، تو یہ واپس سے جواب دیتے ہیں کہ میں آگے تب بڑھتا ہوں، حملہ تب کرتا ہوں جب میں حملہ کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں، اور جب میں جو ہے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہوں، جب دیکھتا ہوں پیچھے ہٹنا مناسب ہے، اور میں کسی ایسی جگہ میں داخل نہیں ہوتا ہوں جہاں سے نکلنے کا راستہ مجھے نہ پتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جو ہے کس نے کہا تھا؟ انتر بن شداد کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اس پر کسی نے جو ہے کمنٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، تو اس نے جو ہے یہ ساری بات واپس دہرائی۔ إنه رتب في كتابه الأعلام على أسماء أصحابها وإن لم يشتهروا بها كما فعل أكثر أصحاب المعاجم التاريخية، وهذا الكتاب هو، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ناموں کو ان کے اصحاب کے ناموں کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، اگرچہ وہ اس نام سے مشہور نہ ہو، اور جیسا کہ اکثر معاجم تاریخیہ والے کرتے ہیں۔ اور یہ کون سی کتاب ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کی کتاب کون سی ہو جائے گی؟ وفیات العیان ہو جائے گی۔ انہوں نے جو ہے یہ مثال دے کر بھی آپ کو نوٹ میں سمجھایا گیا تھا کہ اگر کسی کا نام صلاح الدین ایوبی صاحب کا نام یوسف ہے تو صلاح الدین ایوبی آپ کو یا کے اندر ملے گا، نہ کہ جو ہے آپ کو صاد کے اندر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے 50واں کوشچن ہے انت اشعر من ابی تمام فقال ما ينفعني هذا القول قيل فی، یعنی کسی سے کہا گیا تم تو ابو تمام سے بڑے شاعر ہو، اس نے جواب دیا کہ یہ بات میرا کیا فائدہ پہنچائے گی۔ یہ بات کس کے بارے میں کہی گئی تھی؟ بختری کے بارے میں کہی گئی تھی۔ بختری سے جو ہے لوگوں نے کہا تم تو ابو تمام سے بڑے شاعر ہو، لیکن جو ہے بختری نے کہا کہ میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور جو کچھ میں نے کھایا ہے ابو تمام کی بدولت ہی کھایا ہے ابھی تک، لہٰذا جو ہے میرے سے ایسی باتیں کر کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ کے 50 کوشچن 90 کوشچن ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ پیراگراف میں جو ہے عام طور پر پچھلے بار کا پیراگراف تو بہت اچھا آیا تھا، اس سے پہلے والے 2 سال جو پیراگراف رہے، 2 سیمسٹر یا 2 جو ہے ٹرم کے پیراگراف، وہ بہت خراب قسم کے رہے۔ خراب اس ناحیے سے کہ اس میں کچھ چیزیں بہت کلیئر نہیں ہوتی، پھر بھی وہ پوچھ لی گئی تھی، تو ایسا امید ہے کہ اب آگے نہ ہو، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بعض کوشچن ایسے رہتے ہیں پیراگراف کے اندر جو ہے، جو کہ آپ کو لگتے ہیں کہ جو ہے پیراگراف سے وہ نہیں ہے، باہر سے پوچھے گئے ہیں۔ تو پیراگراف پڑھ کے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو، ایک تو اپنے دماغ کو دوڑانا ہے کہ کیا پیراگراف میں کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہمارے کورس میں ہے، اس کی زندگی سے جو ہے جوڑنا ہے، اور وہ کون سی شخصیات پر غور کریں گے جو کہ آپ کے آپشن میں جو ہے 5 سوال میں سے جو ہے کسی سوال میں ضرور پوچھا گیا ہوگا کہ یہ کتاب کس کی کتاب سے لی گئی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ڈیٹ وغیرہ پیراگراف میں دیا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس شخصیت کی ڈیٹ سے ملائیں گے کہ پیدائش اگر دی ہوئی ہے
अगर पूछ ली गई है किसकी किताब है, तो आप देखेंगे कि उनमें से किसकी पैदाइश और पैराग्राफ की पैदाइश या वफात या वो डेट जो है मैच खाती है। या कोई खास होता है, जैसे किसी ने मुहामात किया है और पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मुहामात किया है, उसके बाद पूछ लिया गया कि ये पैराग्राफ किसकी किताब से लिया गया है, तो आप देखेंगे क्या मुहामी उसमें से कोई ऐसा है जो मुहामी है और कोई दूसरे फील्ड में नहीं है। तो उस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ जो है कभी मुश्किल कभी आसान जो है ऐसे आते रहे, ठीक है ना। जैसे ये पैराग्राफ है, इसके बारे में एक सवाल आया है कि तिफल मज़कूर कौन है इसमें से, शौकी ज़ैफ़, मोहम्मद मंदूर, तौफीक, हकीम, गुनैमी हिलाल। तो यहाँ पे काना अबूहु बिहुक्म वज़ीफ़तिही कसीरुत तनक्कुल फ़कान अत-तिफ़्लु यतनक्कलु मअहु मिन हाज़ल बलदि इला ज़ालिक व यतरद्ददु मिन मदरसतिन इला मदरसा व फ़ी सनति 1910 तवल्ला अबूहु अल-क़ज़ाअ फ़ी दस्सूक़ फ़ल्तहक़ हुवा बिमदरसतिहल कुबरा। तो 1910 में जो है क्या हुआ है, वो जो है साहब जो है अपने अब्बा के साथ गए हैं। तो यहाँ पे चारों में से ऐसे होने चाहिए जो 1910 से पहले के। आप शौकी ज़ैफ़ देखेंगे तो ये जो है 1910 में पैदा ही हुए हैं, तो 1910 में मदरसे से कैसे इनका इल्हाक होगा। मोहम्मद मंदूर साहब हैं, ये भी जो है उस ज़माने के, कब हैं मोहम्मद मंदूर की? 1907 7 1907 है, तो 3 साल में उस ज़माने में तब भी नहीं होता था जो है ऐसा मदरसे से किसी का इल्हाक। तौफीक हकीम बच जाते हैं। गुनैमी हिलाल का ताल्लुक भी कब से है ये? 17 शायद से। 17 से है। तो इसके अलावा कोई जवाब इसका हो सकता है? आप दिमाग लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद जो है आपने देखा कि इनका ताल्लुक, आगे ज़िक्र है कि मसरहियात से इनका ताल्लुक हुआ। तो अगर जो है आपका शौक़ ज़ैफ़ जो है टकरा भी रहा है, तो शौक़ ज़ैफ़ की ज़िंदगी जब आपने पढ़ी होगी तो पता चला होगा कि इनका मसरहियात से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? मसरहियात पे नक़्द वग़ैरह तो किया है, लेकिन इनकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी मसरहियात से। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं पैराग्राफ पढ़ के कि किसके बारे में इससे सवाल हो रहा है इस पैराग्राफ से, ठीक है ना? बाकी ये पैराग्राफ शायद जो है हन्ना फाखुरी से ही उठाया गया था, लिहाज़ा बहुत मुश्किल पैराग्राफ नहीं था। मा कानत मेहनतु अबीही फिल मुदुन अल मुख्तलिफा अल्लती कान यंतकिलु इलैहा। ये तो बिल्कुल साफ-साफ सवाल है और पहले ही जो है यहाँ पे वज़ीफ़तु कान कसीरत तनक्कुल तवल्ला अबूहु अल-क़ज़ा, यहाँ पे दिया हुआ है क़ज़ा, इसी से आपको निकालना था कि जो है इसका, इसके अब्बा का जो है वो क्या था, काम क्या था, तो क़ज़ा था इनके अब्बा का काम। तो 2 सवाल तो बहुत आसान हो गए आपके लिए। तीसरा देखते हैं, लिअय्यि सबबिन इंतक़ल अत-तिफ़्ल इला अल-क़ाहिरा लिमुताबअति ad-दिरासा अस-सानविय्या अल-आलिया लिमुताबअति ad-दिरासा अल-इब्तिदाइय्या लिल-हुसूल अला al-महारा फ़िल मौसीक़ा लिल-हुसूल अला al-महारा फ़िल रस्म वल मसरहिय्या। तो यहाँ पे आपने देखा जो है ये आप फ़कानत अबू यहाँ देख सकते हैं, यहीं कहीं होगा कान सबब इला लिमुताबअति दुरूसिही व कान ज़ालिका सबब इंतिक़ालिही इला al-इस्कंदरिय्या लिमुताबअति दुरूसिही मुंज़ ज़ालिका al-हिन फ़बदा इहतिमामुहु al-हक़ीक़ुहु al-वाई बिल-अदब al-अरबी व मा अनहा दिरासतुल मुतवस्सिता हत्ता तवज्जहा अल-क़ाहिरा बितलब ad-दुरूस अस-सानविय्या वल-आलिया। यहीं से जो है ये सवाल उठाया गया है, ठीक है ना? तो जो है किस लिए गया था ये? जो है सानविया और आलिया के दुरूस को जो है हासिल करने के लिए गया था। लिहाजा इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके? फर्स्ट लिल-हुसूल ऑप्शन। लिमुताबअति ad-दिरासा अस-सानविय्या अल-आलिया, ठीक है ना? चलिए, समझ में आ रहा है सभी को कि पैराग्राफ कैसे करते हैं? सवाल जी पहले आपको पढ़ना है, सवाल पढ़ने के बाद जो है आपको देखना है कि जवाब कहाँ पे मिल सकता है। सिर्फ जो है पहले एक बार फटाफट जो है पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक नज़र में, उसके बाद डायरेक्टली पैराग्राफ पे गौर करने से के बजाय डायरेक्टली सवाल पे आ जाइए। सवाल पहले पढ़िए, ठीक है? अब सवाल पढ़िए, उसके एतबार से उसमें जवाब देखिए क्या-क्या ऑप्शन है और कौन-सा ऑप्शन जो है पैराग्राफ में मैच खा रहा है, वो वाला ऑप्शन आपको लगा देना है। चौथा सब मा हियल फ़ुनून अल्लती इस्तहवत अत-तिफ़्लु अस्नाअ दरासती, वो कौन से फ़ुनून है जिसके लिए बच्चा जो है दिलदादा हुआ अपने पढ़ाई के दौरान। तो देखिए इसके बारे में भी आप कह सकते हैं वकाना व क़द जावज़ल आशरत फ़ल्तहक़ बिमदरसति मोहम्मद फन पछतावा फन रस्म al-मौसीक़ी यहीं कहीं होगा, देखिए। वही पे है सर, वस्तहवा इब्तिदाई और फन हाँ, रस्म वस्तहवाहु फ़न्न रस्मी सुम्मा फ़न्न मौसीक़ा व माला बिकुल्ल जवारी इलल अमल मसरही, ठीक है ना? तो यही इसका जवाब है। क्या-क्या ऑप्शन है इसमें? रस्म वल मौसीक़ा, और जो है उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। आप इसका देखिए और देखिए आगे। व मुअल्लिफ़ी ar-रिवायात व मुतरजिमीहा, यानी अदब अरबी भी हो गया।
ٹھیک ہے نا. چلیے تو یہ جو ہے اس کا جواب جو ہے انہوں نے کیا دے رکھا ہے, 4 نمبر دے رکھا ہے. والمسرحیہ بھی تھا آگے نا, والادب العربی, تو یہ جو ہے جواب ہو جائے گا. دیکھیے یہاں پہ رسم اور موسیقہ بھی دے رکھا ہے, آپ نے تھوڑا سا پڑھ کے جواب دے رہے تھے, آگے مسرحیہ والی عبارت نہیں پڑھتے تو غلط ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ چاروں باتیں ذکر ہے, اس لیے جو ہے چاروں باتیں ہمیں لینی پڑے گی. آخری کب مدینہ سافر الیہ الطفل لمتابعۃ تعلیمہ, کتنے شہر کا اس نے سفر کیا ہے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے. تو یہاں پہ آپ جو ہے کہ آپ شہروں کے نام گن لیجئے, ٹھیک ہے نا, کہاں کہاں گیا. آپ دیکھ لیجئے, دسوق گیا, قاہرہ گیا, اور کئی شہر ہوں گے, وہ شہروں کے نام آپ کو گننے پڑیں گے. اس کے بعد جو ہے اسکندریہ گیا, ٹھیک ہے نا. اور کوئی شہر کا نام ہے یہاں پہ, قاہرہ کئی بار آ رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ جتنی بار آیا اتنی بار گرے, شہر تو ایک ہی ہے نا. تو جو ہے کیا کیا ہوا, دسوق ہو گیا, قاہرہ ہو گیا, اسکندریہ ہو گیا, اور کہیں گیا ہے کیا؟ دمنہور. اس کے بعد پھر گیا تو یہی تھی نا یہاں پہ. نہیں, اس کے جواب میں آ رہا ہے 4 شہر ہو گیا تھا, تو ٹھیک ہے, ایک اور شہر کوئی ہوگا یہیں پہ ذکر ہوگا. وہ ہے نا دمن ہو. دمنہور ہوا, سمجھنا پھر یہ رہا, ہاں دمن ہو. تو کتنے شہر ہو گئے, 1 4. 2 3 اور 4, یعنی 4 شہر یہ کیا. ایسے ہی جو پچھلے بار آیا تھا کوشچن میں کہ کتنے کام کیے, تو وہی کام ایسے ہی چوز کرنے پڑتے ہیں. چلیے تو یہ 5 سوال تھے, بہت آسان تھے, بہت مشکل نہیں تھے. تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس طریقے کے پیسج کے سوالات ہوتے ہیں. اقرأ الابیات التالیہ واجب عن الاسئلہ المذکورہ اثناء. سلام علیکم رجال الوفاء والف سلام علی الوافیات ویا فرح القلب بالناشئین ففی هؤلاء جمال الحیات حسون البلاد واسوارها وزہبۃ حراسها والحمات. یہ پورا جو ہے قصیدہ ہے. اس کے بعد سوال, تقدم الامم بالعلم والاختراع فی ای بیت ورد هذه الفکرہ, کس جو ہے بیت کے اندر یہ فکرہ جو ہے وارد ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں, سلام علیک, اس میں جو ہے علم و اختراعات کی بات نہیں. ویا فرح القلب بالناشئین فی هؤلاء, اس میں بھی جو ہے علم اور اختراعات کی بات نہیں. حصول البلاد واسوارها, اس میں بھی جو ہے وذهبۃ حراسها والحمات, اس میں بھی جو ہے علم اور اس کی بات نہیں ہے. غد لهم وغد فیہم فیا امس فاخر بما هو آتی, یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں ذکر ہے. اذا انا اکبر, لیکن فخر کی بات ہے, کچھ جو ہے علم و اختراعات کی بات نہیں. اذا انا اکبر شأن الشبابی فإن الشبابی ابو المعجزات, ابو المعجزات کہا گیا ہے لیکن کچھ ایسی ذکر نہیں ہے اس کے اندر جو ہے. آگے دیکھیے, وَيَا حَبَّذَا الْأُمَّهَاتُ اللَّوَاتِي يَلُدْنَ النَّوَابِقَ وَالنَّابِغَاتِ فَكَمْ خَلَدَتْ أُمَّةٌ بِيَرَاءٍ وَكَمْ نَشَأَتْ أُمَّةٌ بِدَوَاتِ. یرا جو ہے کس کا ذکر, یرا مانے کیا ہوتا ہے, قلم ہوتا ہے, یعنی جو ہے علم کا ذکر ہے. یعنی جو ہے یہ والا جو ہے آپ کا جواب ہو جائے. کتنے نمبر یہ ہو گئے, 1 2 3 4 5 6 7, یعنی 7واں نمبر جو بیت ہے اس کے اندر علم وغیرہ کا ذکر موجود ہے. اس سے پہلے کہیں پہ آپ کو ذکر لگ رہا ہے علم کا؟ نہیں سر. چلیے تو 7واں بیت ہو جائے. اکبر الشاعر شأن الشباب بأنهم كانوا من اصحابی, جو ہے شاعر اکبر الشاعر شأن الشبابی, یعنی جو ہے شباب کے شان کو جو ہے انہوں نے بڑھایا ہے, بڑا کر کے پیش کیا ہے, کیونکہ وہ کس میں سے ہیں. فإن الشباب ابو المعجزات, اس کے علاوہ کہیں پہ شباب کا ذکر ہے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ہے ابو المعجزات یعنی معجزات. اور یہاں پہ جواب کیا کیا ہے, القوہ والعزیمہ الکرامات والمعجزات, یعنی جو ہے 2 نمبر اس کا جواب ہو جائے. من قرأ هذه الابیات, یہ کوشچن جو ہے ہارڈ ہے, یہ کوشچن جو ہے کوئی اندازہ ہی لگا سکتا ہے. اور باقی جو ہے اب جس نے پڑھا ہوگا اس قصیدے کو, یہ قصیدہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جو ہے آپ کے کورس میں ہوگا, آپ کے ایم اے وغیرہ کے جو ہے یونیورسٹی کے کورس میں ہوگا, اس لیے ایسا سوال بنایا گیا ہے. یہ ایلیا ابو ماضی کا قصیدہ ہے, اس کا نام جو ہے الشباب ابو المعجزات, جو ہے اس قصیدے کا نام ہے. الشباب ابو المعجزات اس قصیدے کا نام ہے. استحل الشاعر قصیدتہ بالتحیہ فمن خص بها, کس کو خاص کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو پوچھا گیا ہے. شہب قومہ النوع الانسانی شباب وطنہ,
تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ شباب وطن ہی کو کہا جا رہا ہے. سلام علیکم رجال الوفاء والف سلام علی الوافیات. اس کے بعد جو ہے حراس، حمات، یہ سب کون ہوتے ہیں؟ شباب ہوتے ہیں، نوجوان لوگوں کا کام ہے. یہ ان کا کام تو نہیں، بوڑھے لوگوں کا کام تو نہیں ہے. تمام جو فوج ہوتی ہے یہ سب ہوتی ہے، اس میں نوجوانوں کی بھرتی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہاں پہ جواب کیا ہو جائے گا؟ شباب وطن. یہ بھی جو ہے سوچ کے جواب دینے والا سوال ہے. اس کا بھی ڈائریکٹ جواب جو ہے قصیدے کے اندر موجود نہیں ہے. ہاں، الشباب ابو المعجزات جو قصیدے کا نام ہے، کسی کو پتہ ہوتا تو وہ جواب جو ہے آسانی سے دے دیتا. تو یہ سب مشکل سوال ہے. من هم كانوا حصون البلاد. حصون بلاد کون ہے؟ القوات العسکریہ، القادہ السیاسیہ، اور رأس الثغور شباب القوم. تو اس کا جواب بھی شباب القوم ہی ہوگا، کیونکہ اس قصیدے کا نام ہی ہے الشباب ابو المعجزات. ٹھیک ہے نا؟ مخاطب ہی انہی سے ہے. حراس و حمات، یہ کن سے مخاطب ہو رہا ہے؟ بس یہ تھوڑا سا اس سوال کے اندر یہ پیچیدگی ہے کہ جو ہے کچھ کلیئر نہیں ہے، اس لیے یہ سوالات مشکل ہیں. اس کو آسان ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے پروسپیکٹو میں جو ہے آپ کے پیراگراف کے پروسپیکٹو میں یا اس طرح کے سوالات کے پروسپیکٹو میں جب تک آپ نے پڑھا نہیں ہوگا مشکل ہوگا ان کا جواب دینا. امید ہے کہ ایسے سوالات اب جو ہے نہیں آئیں گے، کیونکہ پچھلا جو پیراگراف تھا بہت بڑھیا تھا. ٹھیک ہے، پچھلے ایگزام والا. باقی جب ایسا آ جاتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو پھر تکا ہی لگانا پڑے گا، اور کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ختم کیا جو ہے 100 کوشچنس. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ چلا جائے؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ جی جی سر. چلیے. جی سر. مشرف صاحب آپ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. وردہ نسرین، یہ کون ہے؟ یہ تو ہماری کلاس میں نہیں ہے میرے خیال سے. وردہ نسرین، نسرین یا آپ ہیں؟ جی نہیں. جی نہیں، نہیں سمجھ میں آیا. جی